قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا اس کا تو اتنا اب یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں تو میں اسحاق صاحب مجھے بہت خطرہ نظر آ رہا ہے، اور یہ خطرہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ اس کی سوچ یہ ہے یا یہ سوچ فوج کے اندر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، اس لیے کہ فوج میں اگر ہم تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں نا سیولین، تو فوجی پورے پاگل ہوتے ہیں، بیکاز ان کو بڑی سمپل سی اگر آپ چورن کھلائے نا وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈرنکنگ دا کول ایڈ. سمپل سے آدمی ہوتے ہیں، ایف اے پاس ہوتے ہیں، ساری زندگی نوکری میں نے بھی کی، ٹھاپ ٹھوپ یس سر نو سر یس سر کرتے کرتے ادھر اسٹاف کالج کیا، ادھر این ڈی یو کیا، وہاں بھی کٹ پیسٹ کر کے کیا. چند لوگ ہیں باہر چلے گئے، وہاں بک گئے، قابو آ گئے، اور اپنے پلاٹوں کے چکروں میں اب تو یہ پھرے رہتے ہیں. ان کے کوئی انٹلیکچوئل دیر از نو کلچر آف انٹلیکچوئلزم ان دی آرمی ہے ہی نہیں نا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ پروفیشن ہی ایسا ہے کہ بھائی آپ کو حکم ملے آپ مانیں. وہ جو سولجر اسکالر والا کانسیپٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے تو بہت کم ہوگی، بہت کم. کوئی کتاب نہیں، بس پلاٹ، اب مجھے آج بھی 2 مل گئے، اب مجھے 3، ابھی میرا گھر کیوں. تو میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی طرف رائیو کرنے کے لیے کہ یار یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، تو فوجیوں خیال کرنا، تم اس کے پیچھے اگر تم سپورٹ کرے تو یہودی. ایک تو یہ ہے، یا یہ جنرلی سمجھتا ہوگا. جنرلی سمجھتا ہے تو میں اس کی سیریسلی کوشچن کرتا ہوں اس کی انٹلیکچوئل ابیلٹیز کو. سیریسلی اگر آرمی چیف 4 سٹار پہ پہنچ کے یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران ایک یہودی ایجنٹ ہے، میں اس کی بہت سیریس کوشچن کرتا ہوں اس کی پروفیشنل ابیلٹیز کو، اس کی انٹلیکٹ کو، اور اس کی سینس آف پروپورشن اینڈ ججمنٹ کو. اس کو جب میں یا پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس، اگر ان کے پاس ہیں کچھ ثبوت ہیں وہ پھر کچھ قوم کے ساتھ شیئر کریں. بھائی اگر ہیں تو دے نا، اس بڑی ڈھکنی کو اور چھوٹی ڈھکنی کو دے نا، وہ جو دونوں مریمی ہیں ان کو دے، ان سے کہے یار اعلان کرو. اس کو جاوید لطیف جیسے کو دے، اس کو بے جو کرتا رہتا ہے وہ ڈیفنس کا منسٹر ان کا خواجہ اس کو دے کہ وہ بھی پے کر کے کو بتا دے قوم کو کہ یار یہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے. اس کو فضل الرحمان کو دے دیں یہ ہمارے پاس. کچھ نہیں ہے، بکواس ہے، جھوٹے فریب. سرار بھائی قتل کون کرتا ہے؟ آرمی چیف ارشد شریف کا. رجیم چینج کون کرتا ہے؟ آرمی چیف باجوہ. ٹارچر اعظم سواتی کو، شہباز گل کو کون کرتا ہے؟ آرمی چیف باجوہ. عمران کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کون کرواتا ہے؟ آرمی چیف باجوہ. نواز شریف کو یہاں سے بھگاتا کون ہے؟ آرمی چیف باجوہ. مریم کو بھگاتا کون ہے؟ آرمی چیف باجوہ. مریم کو واپس کون لاتا ہے اور اس کے کیسز ختم کراتا ہے؟ آرمی چیف باجوہ. اسحاق ڈار کو کون لے کے آتا ہے پریزیڈنشل پلین میں؟ باجوہ. سلمان شہباز کو کون لے کے آتا ہے؟ آرمی چیف باجوہ. مجھے یہ بتائیں ساری چیز ملک کو کون بیچتا ہے؟ ملک کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ امریکہ کے ساتھ مل کے کون حکومت چینج کرتا ہے؟ ہندوستان کے ساتھ باتیں کون کرتا ہے؟ اجیت دوول کے ساتھ جا کے کون جا کے ملتا ہے؟ حسین حقانی کے ساتھ جا کے کون ملتا ہے؟ باجوہ باجوہ باجوہ. کام اس کے یہ کون کرواتا ہے؟ ندیم انجم، فیصل نصیر، اور اس کا جو وہ ڈکن جو 5 کور کا ابھی کمانڈر بن گیا بابر افتخار، جس کو عاصم نے کر دیا. عاصم کو کون لے کے آتا ہے؟ آرمی چیف مریم. نواز شریف. کلیئر، اس سے زیادہ کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے کہ پاکستان کے چوٹی کے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اس کو کہا کہ آپ نے مجھے وعدہ کر کے دیا تھا، لکھ کے دیا تھا کہ آپ عمران خان کو نکالیں گے اور آپ پی ٹی آئی کو ختم کریں گے اور آپ میرے کیس ختم کروائیں گے. اور میں تو انہوں نے کہا کہ جی حالات بہت خراب. انہوں نے کہا جی حالات چھوڑے، حالات ہم سنبھالیں گے، آپ اپنا کام کریں. یہ اتنا کمپرومائز آدمی ہے. آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ اپنا وعدہ پورا کریں. یہ اتنا کمپرومائزڈ آدمی ہے. یہ تو انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل آرمی چیف ہے. اس کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو چکا تھا. اس نے اپنی پروموشن کو مینوپولیٹ کیا. یہ اعجاز امجد کا یار غار ہے، جس ماموں نے اس کو پالا، اس کا ہم پیالہ ہم نوالا شبابی کبابی ہے. اس کے ڈیریس نواز والے کہتے ہیں یہ تو حافظ کوئی نہیں ہے، یہ ایسی اڑائی ہوئی ہے، کوئی حافظ نہیں ہے. تو یہ آدمی آپ کا وہ تو جب وہ آئے تھے تو سب نے کہا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے، تو ہم بھی ان کو حافظ ہی کہتے ہیں.
تو اللہ کرے جی حافظ قرآن. میں تو دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, یہ بربریت جو پاکستان کے اوپر نافذ ہوئی ہے پچھلے 10-11 مہینے میں, آپ کبھی سوچ سکتے تھے اسرار بھائی کہ میں اور آپ اتنے ہمارے سے لوگ خوف کریں گے کہ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں؟ میری اپنی یونٹ 15 پنجاب, اس کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا 33 محمدیز کے نام سے, ہمارا پرانا نام ہے 33 پنجابی محمدن 1860 میں بنا, سلوگن ہے جس آپ کا. جس کے اوپر مجھے بہت اب وہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ انگریزوں کی غلامی کی عکاسی کرتا ہے, اس لیے یہ یونٹ وہ ہمیں وہ محمدن کہتے تھے نا, ہمیں محمدن کہتے تھے. محمدن تو اتنا ڈیروگیٹری ورڈ ہے, وہ ہوں، محمدن کو ایک حقارت والے کہ ہاں، مسلمان سے اس کو ایک نیچے لیول پہ, اٹ از این اوفینسو ورڈ, ایک قسم کی گالی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اچھا لفظ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ اتنے بے وقوف, اتنے ڈھکن, اتنے بے غیرت, بے شرم, بے حیا, بے ضمیر کہ وہ 33 پنجابی محمدن کا ہمارا لیبل ہے. میں نے آج وہ یونٹ کا گروپ چھوڑ دیا, میں نے کہا میں اس لیبل کی غلامانہ لیبل جب تک ہے میں اس فورم میں رہنا چاہتا ہوں. پھر ہم نے ایک پیرلل فورم کیا جس کا نام تھا الہ آباد لیویز. یہ یونٹ پہلے بننے سے پہلے الہ آباد لیوی ہے. میں آپ کو سوچ بتاتا ہوں, یہ ریٹائرڈ افسر ہیں, اس کے اندر سرونگ بھی نہیں ہے, اچھا ریٹائرڈ ہے. ریٹائرڈ ہے میری یونٹ کے. تو ایک افسر جو اس یونٹ جو الہ آباد لیویز اور 33 محمدی کا ایڈمن ہے, وہ میرا لارنس کالج کا یار ہے. میں اس کو کوئی 58-60 سال سے جانتا ہوں, بچپن کا یار ہے. وہ کہتا ہے جی وہ سینئر آفیسر نے ڈیسائیڈ کیا کہ الہ آباد لیویز ہے, یہ فورم بند کر دیں, اس لیے اس میں پولیٹیکل ہم باتیں کرتے تھے, اور اسی لیے ہم نے وہ علیحدہ بنایا کہ یار یہ 33 محمدی والا ذرا آفیشیل ٹائپ ہے, جی ایچ کیو اس پہ وہ کرتے, بند کر دیا کیونکہ میرے ویلاگ کی وجہ. اور جی سینئر افسر, وہ مجھے پتا ہے کون ہے سینئر افسر, میں بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں. جب میں 2018-19 میں گیا تھا پاکستان تو لوگوں کو بڑا تھا کہ شاید میں کوئی وزیر شزیر یا یہ وہ بن رہا ہوں. یہی سینئر افسر میرے پاس آ کے نا ڈیلیں لے کے آئے تھے, میرا فلانا ہے سعودی عربیہ میں, میرا فلانا ہے اس وہ یہ کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں ہاں یہ اتنے بغیرت ہیں یار اسرار بھائی, اتنے بے شرم. تو میں آپ کو یہ ذہنیت ہے, یہ بک چکی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسے ٹھیک ہو. اور یہ وہ افسر ہیں, یہ میرے جو میں جن کی بات کر رہا ہوں, یہ میرے زمانے کے کئی افسر ہیں جن کے ہمیں کوئی پلاٹ کچھ نہیں تھا. ہم اور یہ جو ایڈمن ہے یہ بڑا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ فوج نے کتنی تباہی مچائی ہے, لیکن بولتے نہیں ہیں. بس مجھے کسی نے کہا, عادل نے کہا کہ وہ آپ کے سامنے ہی بولتے. میں نے کہا یار اگر مجھے یہ کہتے نا کہ سر آپ کے جو ویلاگ ہے نا اس کی وجہ سے ہمیں یہ فورم بند مسئلہ کرنا ہے. ہے, میں خدا کی قسم کہتا ہے یار چلو ٹھیک ہے اچھا. لیکن یہ گونگٹ لے کے نہیں جی کوئی سینئر افسر کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس فورم کی. اینی جو ایشو ہے نا صاحب, لیٹس گو بیک ٹو دی ایشو. یہ تو ذاتی کہانی تھی. ایشو بیسک ایشو یہ ہے کہ فوج اور عاصم منیر عمران کو واپس نہیں آنے دے گی, ٹھیک ہے, یہ ان کا پورا فیصلہ ہے. اب وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کر کیا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, ایک چیز تو دیکھیں کہ اگر یہ ضد لگ گئی ہے کہ جی ہم نے نہیں آنے دینا نو میٹر واٹ, اس کے تو ہم نے پیچھے تجربے کیے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے نتائج دیکھے ہوئے ہیں. 71 آپ دیکھ لیں, اس کے بعد ہم نے جو پاکستان کے ساتھ کیا, جو بچا کچا پاکستان تھا, تو کیا ابھی دیکھیں وہ کئی دفعہ ہم لوگ اسٹریٹجی جب پڑھتے تھے تو ہمیں اس میں کئی دفعہ ریٹریٹ پہ بھی جانا پڑتا تھا. آپ کئی دفعہ ریٹریٹ پہ چلے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, آپ ہر بیٹل نہیں پک کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100 میں سے 100 بیٹلز آپ پک کریں اور لڑیں ہارے. کئی دفعہ کچھ بیٹلز آپ کو چھوڑنی بھی پڑتی ہیں. تو کیا اس طرح کی سوچ نہیں ہے کہ نہیں یار لیٹس لیو اٹ اسائڈ, اور ایک بندہ اس کے پاس پاپولر سپورٹ ہے, لیٹس ایکسپٹ ہم ایز واٹ ایور ہی از اینڈ لیٹ ہم گو. صاحب بھائی اس کو نا آئی تھنک ذرا میں اس کی 4-5 چیزیں ٹرائی کرتا ہوں میں جوڑنے کے ڈاٹس. پہلا میں جوڑنا چاہتا ہوں ڈاٹ یہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا, ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بیسکلی اچھا تھا, لیکن بیچ میں انہوں نے لکونے چھوڑ کے. اچھا ہوتا اگر سپریم کورٹ کہتا کہ جی 3 دن میں صدر کے ساتھ کریں اور تاریخ اناؤنس کر دیں آپ جو ہے نا جی 5. I'm sorry to cut you short, اس میں آپ دیکھیں دونوں کو کمپیئر کر لیں, وہ جو قاسم سوری والی جو آئی تھی ورڈکٹ آئی تھی اور یہ جو اس دفعہ آئی ہے, دونوں کو کمپیئر کریں. میں وہی کہنے لگا تھا, اس میں کلیرٹی تھی اور اس میں لیکونز ہیں. اس میں ایسی پرسکرپٹیو 10 بجے فلانی تاریخ اس سے پہلے ان بھی فلانا فلانا.
ناٹ جسٹ دیٹ، اس کی وہ جو دوسری وہ ڈکنی کا جو کزن ہے کیا نام ہے جو چیف منسٹر ہوا تھا یار، شہباز حمزہ، حمزہ کی جو اوتھ ٹیکنگ تھی اس کو بھی ہاں دیکھیں ہاں کس طرح اسپیسیفک طریقے سے بالکل بالکل. انہوں نے، یہ مجھے نہیں پتا کیوں کیا، شاید فوج کا ان کے اوپر وہ کہیں گے جی ہم نے کرنا ہے، ان کا اچھا اچھا تم. اس میں I'm sorry to cut you short again. اس میں مجھے جو اطلاعات ملی ہیں مبینہ طور پر، اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ جو رات کو ٹائم لیا گیا تھا اگلے دن سنانے کا، وہ صرف اسی لیے لیا گیا تھا کہ نیگوسیشنز چل رہی تھیں کہ جی سپریم کورٹ کے ججز جو تھے بقول ان کے، ہمارے جو سورسز ہیں ان کے، کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم آئین کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آئین کے خلاف نہ جائیں لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں بیچ میں جن کو پھر ہم یوز کر سکیں. تو ایک تو یہ ہوا نا، اور 3-2 جو ہے وہ تو خیر کلیئر تھا کہ انہوں نے اچھا. جو مجھے افسوس ہے مندوخیل کا، تو خیر بہت کرپٹ آدمی ہے، کرپٹ ترین آدمی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. منصور علی شاہ نہیں ہے، منصور علی شاہ از این آنےسٹ گائے، لیکن انٹلیکچولی ویری سالڈ. انٹلیکچولی سالڈ، لیکن اطہر من اللہ کا بہت قریبی یاروغار. اطہر من اللہ انتہائی کمپرومائزڈ آدمی ہے، شبابی کبابی، اور آگے اس کے آپ خود لگا لیں، ٹھیک ہے. اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی اگر تم نے ایسا کیا نا تو اس کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. یہ مجھے بہت اندر کے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس نے اطہر من اللہ کو بتایا. میں نے کہا اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، اور ایک شرابی زنئی کبابی شبابی کے ساتھ اپنے آپ. اینی وے یہ تو یہ ادھر چھوڑ دیں. اس کے ساتھ آپ لنک کریں ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماشاءاللہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے کہا تھا 31 دسمبر کو الیکشن کرائیں. یہ نرکت بچے 2 آئے، یہ کہتے ہیں جی آپ 120 دن میں کرائیں. آپ یہ ذرا سوچیں. انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی، سنگل بینچ کے اگینسٹ اپیل کی ای سی پی نے. ان 2 ججز نے، ان کے نام خدا کی قسم ان جعفروں اور صادقوں اور باجووں اور عاصم منیر کے ساتھ ہی ہونے چاہیے. انہوں نے ای سی پی کو کہا تم 120 دن کے اندر اندر اسلام آباد میں یونین کاؤنسل کے الیکشن. یہ آپ دوسری چیز اب آپ دیکھتے ہوتی. تیسری چیز جنرل شعیب کی اریسٹ. جنرل شعیب کی اریسٹ جو ہے نا، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. اریسٹ کروائی ہے فوج نے، یہ 100% ہے، لیکن یہ بڑے چلاک ہیں. انہوں نے اپنے نا جو کچھ بندے ہیں ان کو کہا، ان میں آپ کے بھی کچھ دوست ہیں، جرنیل ہیں، 3 سٹار ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں کبھی کبھی، اور ٹی وی پروگراموں پہ بھی آتے ہیں. وہ جا کے اپنے فوجی، ہمارے پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی اور ویٹرنز آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ کہیں کہ یہ فوج نے نہیں کرایا، یہ سیولین نے کرایا ہے، فوج اور سیولینز کے درمیان جھگڑا کرانے کے لیے. مطلب اس کو کہا کہ ان کو جا کے یہ کہو، انہوں نے کہا تو جاؤ کام کر اپنا ہے. اور یہ صاحب بڑے بنے پھرتے ہیں ایک انٹلیکچوئل، اور ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عمران کے ساتھ ہے میری نظر میں. دوسرے تو انہوں نے فوج نے یہ اچھا، لیکن اریسٹ کیوں کیا؟ اریسٹ کیا ہلکا کیا، 24 گھنٹے تک رکھا یا 48 کا، اور وہ جان بوجھ کر وہ تصویر نکلوائی، وہ کیمرہ دکھایا، وہ کھلا باتھ روم دکھایا، جان بوجھ کر. یہ ایسی نہیں ہے کہ کسی نے ایسی لے کے کر دی نا، جان بوجھ کر. کیوں کہ فوجی جو ریٹائرڈ افسر ہے نا، جب یہ آگے جو یہ کچھ پلان کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس 80 سالہ فوجی جرنیل کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں نا، تو تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو، ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. سوچنا بھی مت نہیں کہ کل کو آ کے تم بھی کوئی بیان شان ٹی وی شی وی دو. یہ خوف کر دی. لوگ بڑے کہہ رہے جی بڑا زیادتی ہوئی جنرل امجد شیخ. میں کہتا ہوں زیادتی ہوئی، لیکن یہ امجد شعیب کے ساتھ انہوں نے جنرل صاحب کے ساتھ وہی کرتے نا جو اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہے. وہ بھی تو 75 سال کا ہے، وہ تو سینیٹر ہے آپ کا، وہ تو سرونگ سینیٹر ہے، پارلیمنٹیرین ہے. آپ نے اس کو اٹھا کے، آپ نے اس کو لٹکا کے، آپ نے الٹا کر کے اس کے ساتھ جو زیادتی کی، اور جب وہ چیخیں مارتا تھا اس کی ویڈیو بنائی، اور ویڈیو جا کے باجوہ کو دکھائی. دیکھیں یہ آپ سوچیں اگر جنرل امجد شعیب کے ساتھ یہ ہوتا، سوچیں اگر یہ امجد شعیب کے ساتھ یہ کرتے، میں دیکھتا کیا ہوتا. فوج بغاوت ہو جاتی خدائی کے ساتھ. تو یہ ان کی تیسری بات ہے. چوتھی بات جو اس سب کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کسی طریقے کی ان کی کوشش ہے کہ یہ ٹائم بائی کریں، جس طرح انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہے. عمران کے ساتھ یہ کوئی بات چیت شروع کریں، اس کو جو ہے نا یہ کوئی لارے لپے دیں
کہ وہ ان کے گھیرے میں آ جائے کہ جی ہم ایسے کر لیں گے اور پھر ایسے ہو جائے گا, اگر تم یہ مان لو تو ہم وہ بھی کر لیں گے. جس طرح اس کو انہوں نے 9 اپریل کے بعد سے اس کو لارے لپے دے دے کے نا آج یہ لے کے آ گئے یہ 2 فروری یا 3 فروری تک. تو یہ اس طرح کر کے انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. یہ ٹائم لیں گے کہ سپریم کورٹ کو قابو کرے. یہ سپٹمبر تک کا کچھ کوشش کریں گے کہ فائز عیسیٰ آ جائے. فائز عیسیٰ کا جنرل امجد شہید نے مجھے خود بتایا تھا فون پہ کہ نواز شریف صاحب تو تب تک تو آنا ان کا مشکل ہے جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتے. یہ 3 اپریل کو امجد شہید صاحب نے مجھے خود کہا تھا فون پہ, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ فائز عیسیٰ کا انتظار ہے, وہ بھی میٹر آدمی ہے, بالکل نیم پاگل ہے خدا کی قسم. پتہ نہیں انٹلیکچوئل ہے کہ نہیں ہے, لیکن آدھا پاگل ہے. وہ کبھی کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ. حدیبیہ کا کیس ختم کر دیا, دیکھیں انہوں نے جو رجسٹرار کے ساتھ کیا اس دن کورٹ کے اندر, رجسٹرار کے ساتھ جو اس نے کیا, مطلب دس گائے از کریزی, ہی از ناٹ. اور ڈائریکٹ یہ 3 جماعتہ پلاٹ ڈائریکٹ حوالدار ہوا ہے. یہ اس کو افتخار چودھری نے بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا, جج بھی کبھی نہیں تھا. تو یہ اب